کل کی بہت بڑی بیماری وہ دنیا کی محبت ہے، قسم خدا کی مجھے عرض کرنا تھا لیکن آج کی بہت بڑی بیماری جو ہے، آج کی بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت ہے کہ آدمی کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا جاتا ہے، دنیا کی محبت سے اس کا پیمانہ دل چھلکا جاتا ہے، جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا یہ ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی ماں یہ دنیا کی محبت ہے۔ حرام اسی لیے زندگی میں آیا ہے، جھوٹ اسی لیے زندگی میں آیا ہے، دھوکہ اسی لیے زندگی میں آیا ہے، بھائی بہنوں کا حق مارنا اسی لیے زندگی میں آیا ہے، اللہ کی مخلوق کا خون چوسنا اسی لیے زندگی میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت حب دنیا، دنیا کی محبت یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ آپ دیکھو وہ سالبہ تھا، سالبہ وہ ایسا سالبہ تھا جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے، مسجد کا کھوٹا، مسجد نبی کا کھوٹا سالبہ ہے۔ تفصیل اس قصہ نہیں کہنا، یہ سالبہ جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے، دنیا کی محبت نے سالبہ کا ایسا انجام کیا ہے کہ اس کا جب موت آئی، اس کی موت آئی، اس نے زکات دینے سے انکار کیا کہ کیا مسلمانوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے؟ مال کا نشہ ہوتا ہے نا، مال کا نشہ۔ میں کہتا ہوں نا کہ شراب کا نشہ 2-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، بعض نشے آدمی پر سوار ہوتے ہیں، کرسی کا نشہ، طاقت کا نشہ، جوانی کا نشہ، حسن و جمال کا نشہ، مال کا نشہ، بعض نشے ایسے ہوتے ہیں جو میرے دوستو جلدی اترتے نہیں، بعض نشے موت تک نہیں اترتے، موت کا تھپڑ لگتا ہے نشہ اترتا ہے، آدمی ہوش سنبھالتا ہے لیکن دروازہ توبہ کے دروازے بند ہیں، اب یہ بھیک مانگتا ہے رب ارجعونی، اللہ ہرگز نہیں۔ تو بعض نشے موت تک نہیں اترتے، نشہ تو اس کو مال کا نشہ چل گیا، مسلمانوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے، زکات دینے سے انکار کر دیا، خیر اس کا خاتمہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو زمین میں دفنایا، کہتے زمین نے اس کی لاش کو پھینک دیا، پھر دفن کیا کا پھر پھینکا، پھر دفن کیا پھر پھینکا، کہتے سالبہ کی لاش کو پتھر اور کانٹوں کے نیچے دبا دی گئی، یہ اس کا انجام ہوا۔ یہ وہ سالبہ ہے جس کو صحابہ مسجد کا کھوٹا کہتے تھے، دنیا کی محبت نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آدمی دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرے، یہ رمضان کا مہینہ میں عرض کرتا ہوں یہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کا ہے، اپنی زندگیوں کو میرے دوستوں پاک کرنے کا ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا آدمی اپنی کمی کوتاہیوں کو یاد کرے، اس کو اپنے عیوب نظر آئے، میرے اندر یہ ہے یہ ہے، یہ میرے دوست مہینہ یہ راتیں مبارک راتیں ہیں، آدمی جو ہے ذرا اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی کمیوں کو، اپنے عیوب کو، اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں کو میرے دوستو یاد کر لے، یاد کر کے اللہ سے توبہ تلہ کر لے، یا اللہ بھول گئی، یا اللہ بھول ہو گئی میرے دوستو، ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا اور رخسار پر آ گیا، یہ آنسو انشاءاللہ جہنم کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بندہ چاہے کتنا گنہگار ہو، اس کے گناہ محدود ہے، اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے نا، اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے دوستو، بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا، وہ اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ میرے دوستو، ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر تیار ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، یہ مبارک راتیں ایسی ہے، برکت والی راتیں ہیں، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے کوئی گنہگار توبہ کرنے والا، ہے کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی، یہ راتوں میں آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بجائے غفلت کی نیند سونے کے ذرا اللہ کے ساتھ اپنا لو لگا لو، اللہ کے ساتھ کا معاملہ کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کر لو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کرے کوئی آنسو اپنی آنکھوں سے رخسار پر گر گیا، یہ ہمارا کام بننے کے لیے کافی ہے۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، ہم تو رونے والے نبی کے امتی ہے، ہمارا کام ہنسنا نہیں، ہم تو رونے والے نبی کی امتی ہے، ہمارے نبی رونے والے نبی ہے، ہم تو ہمارے اسلاف رونے والے اسلاف ہے، ہم رونے والے اسلاف کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ کہتے رابعہ بصریہ اتنا رونے والی، حالانکہ نیک بندی اللہ کی ولیہ ہے، پارسا ہے، اتنا رونے
والی، اتنا رونے والی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر رابعہ رویا کرتی تھی اور جہاں رابعہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس سوکھ گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں جہاں ہمیشہ پانی گرا کرتا ہے وہاں گھاس سوکھ جاتا ہے۔ بتاؤ رابعہ کتنا روتی ہوگی، کتنے آنسو گرتے ہوگے وہاں کہ وہاں گھاس سوکھ گیا تھا۔ میرے دوستو یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منروب اٹھے ہوئے رب کو میرے دوستو ہم منوا لیں تاکہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔